السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخر السورة. میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے پہلی رکعت میں سورہ زلزلہ کی تلاوت کی گئی. زلزلہ معروف ہے، سارے لوگ جانتے ہیں زلزلہ کس کو کہا جاتا ہے. جب زمین حرکت کرنے لگے، زمین میں بھونچال پیدا ہو جائے، اسی کو ہم اور آپ زلزلہ کہتے ہیں. لیکن یہ دنیا کا زلزلہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چند سیکنڈ کے لیے آتا ہے، اور جب آتا ہے تو زمین پر تباہی کھڑا کر دیتا ہے. لیکن یاد کیجئے اس وقت کو جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے: اذا زلزلت الارض زلزالها. وہ قیامت کا دن کتنا خوفناک دن ہوگا، کتنا ہیبت ناک دن ہوگا کہ زمین کو ہلا کر کے رکھ دیا جائے گا. یہ بھی نہیں کہا کتنی دیر ہلایا جائے گا، ایک وقفہ ہوگا، زمین ہلتی رہے گی. 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں انسانیت کی حالت خراب ہو جاتی ہے. کتنے مکانات زمین بوس ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، کتنے گھر زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب پوری زمین ہلا کر کے رکھ دی جائے گی. اور آگے صرف زمین ہی نہیں لے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال دے گی. جی، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب باہر آ جائیں گی، مردے باہر آ جائیں گے، جو چیز لوگ چھپا کے نیچے رکھتے ہیں سب اوپن ہو جائیں گے. انسان مارے ہیبت کے، مارے خوف کے کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان کہے گا اسے آج کیا ہو گیا، کیا ہو گیا اس کو آج. اور ایک جگہ قرآن نے کہا جب پوری دنیا کی تبدیلیوں کو انسان دیکھے گا، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہا ہے، زمین ہلا دی گئی، زمین بدل دی گئی، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا، سورج اور چاند بے نور کر دیے گئے، آسمانوں کو اللہ لپیٹ دے گا جس طرح آپ کاغذ لپیٹتے ہیں. تو انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان کہے گا آج ہم بھاگ کر کے کدھر جائیں، آج ہم بھاگ کر کدھر جائیں. سوچئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها. زمین اپنی خبریں بیان کرنا شروع کر دے گی. زمین جیسے آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں، خبریں آتی ہیں آپ کو ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، زمین اپنی خبریں بیان کرنا شروع کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو آپ نے فرمایا صحابہ سے اتدرون ما اخبارها. تم لوگ جانتے ہو زمین کی خبر کیا ہوگی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو نہیں پتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی خبر یہ ہوگی کہ زمین بتائے گی، زمین بولے گی کہ فلاں آدمی نے فلاں جگہ پر فلاں وقت میں یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. سبحان اللہ. غور کیجئے، زمین کا وہ ٹکڑا بول کر کے بتا دے کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا اور یہ غلط کام کیا ہے، یہ جھوٹ بولے، وہاں پر یہ زنا کیا، یہ گانا بجانا کیا، وغیرہ وغیرہ. اس وقت انسان کا عالم کیا ہوگا. اور یہی نہیں، سب سے بڑا گواہ تو اللہ خود ہی ہے کہ نہیں. اس کے بعد کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں، دونوں موڑے والے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. 2 گواہ ہو گئے. تیسری گواہی اللہ زمین کے حصے سے لے گا. چوتھی گواہی جسم کا حصہ، یہ چمڑے، ہاتھ، پاؤں، کان وغیرہ سب گواہی دیں گے. اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین کے اندر الیوم نختم علی افواہہم. آج ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، اسٹیپ مار دیں گے. وتکلمنا ایدیہم. ہاتھ سے بات کریں گے. کس سے؟ ہاتھ سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم. یہ پاؤں گواہی دیں گے آپ کے خلاف بما کانوا یکسبون، جو بھی برا عمل آپ کر رہے ہیں. یہاں پر ایک جگہ اللہ نے کہا 24واں پارہ میں انسان کا چمڑا گواہی دے گا. انسان چمڑے سے کیا کہے گا؟ جلد سے. وقالوا لجلودہم. جلد کہتے چمڑے کو. لما شہدتم علینا. ہمارے خلاف تم نے کیوں گواہی دی؟ تو چمڑا آپ کا ساتھ دے گا جو کہ آپ کے جسم کے اندر ہے نہیں. آپ کے ساتھ تو ہے لیکن آپ کا نہیں ہے. کیا گواہی دے گا؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ ہم سے بلوا رہا ہے جو ہر چیز سے بلوا رہا ہے. آج غور کیجئے، اتنے سارے گواہ آپ کے خلاف جب اٹھ کھڑے ہوں گے، اس وقت انسان کا عالم کیا ہوگا.
نہیں، غور کیجیے ذرا سا. اور اسی لیے یاد رکھیے گا کہ زندگی بہت مختصر ہے. اس مختصر سی زندگی میں ہم اور آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، دین سیکھ کر اس پر عمل کریں، نمازوں کا اہتمام ہو، ہر برائی سے دور ہو. چونکہ فتنے آج ہمارے ہاتھوں میں لا کر رکھ دیے گئے. کیسے کیسے فتنے ہیں، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ جائیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. اللہ اکبر. کیسا نازک وقت ہوگا. نام اعمال کے رجسٹر کھول کھول کے رکھ دیے جائیں گے. القاہ منشورا، اوپن پائیں گے آپ. کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتابک، لو نام اعمال پڑھو، خود سے پڑھ لو تم نے کیا کب کیا ہے. یہ سارا درج ہے تفصیل سے، ڈیٹ وائز، کس مہینے میں، کس سال میں، کس کے ساتھ، کس موقع پر، کس گھڑی میں آپ نے کیا، سارا ڈیٹیل موجود ہے. جی کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج اپنا حساب خود کر لو، خود حساب لے لو. تم کہاں کے لائق ہو، جنت کے لائق ہو یا جہنم کے لائق ہو، اپنا فیصلہ خود کر لو. پھر اس کے بعد اخیر میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جی جس نے بھی ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا، ذرہ بالکل ٹکڑا جو ہوتا ہے، یہ بھی اگر خیر کا کام کیا ہوگا آپ نے، وہاں آپ اس کو پائیں گے، اس کا بدلہ ملے گا آپ کو. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا، وہ بھی آپ وہاں پائیں گے. اللہ کوئی ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلم ہو. لہٰذا انسان کو چاہیے ہر ممکن کوشش ہو کہ زندگی میں اتنا توشہ جمع کر لے کہ آپ کو وہاں ہمیشہ رہنا ہے. یہاں کے لیے جہاں چند سال رہنا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے، اس کے لیے تو راتوں دن اکٹھے کیے ہوئے کہ نہیں کیے ہوئے. جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے حساب سے یہاں محنت ہونی چاہیے، تب جا کر آپ کو کامیابی حاصل ملی. اور اسی بنا پر قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ پر اللہ نے کیا فرمایا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. جس کی نیکیوں کا پلڑا جھکے گا، زیادہ ہوگا، بھاری ہوگا، وہ کامیاب ہوگا. اب فیصلہ کر لیجئے آج کی اس دنیا میں رہ کر کے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہے یا برائیوں کا پلڑا وزنی ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. یہی لوگ خسارے کے شکار ہوں گے. کس بنا پر؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. وہ ہماری آیتوں، ہماری احکامات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، ترازو آپ کے سامنے میں ہے. اللہ کے ان فرامین کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ آپ کی نیکی زیادہ ہے یا بدی زیادہ ہے. اور اگر بدی زیادہ ہے، ابھی آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، ابھی آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں اور عبادات کا اہتمام کر کے نیکیوں کا پلڑا جھکائیں کہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں، ہماری محنتوں، ہماری عبادتوں، ہماری لگن، ہماری محبت جو دین اسلام اور نیک اعمال کے ساتھ ہو، اس کو ایکسیپٹ کر کے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، سلام کے ذریعے ہمارا آپ کو سیلیوٹ مار رہے ہوں. جی فرشتے کس کو سیلیوٹ ماریں گے سلام کے ذریعے؟ جو نیک لوگ ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی قدر کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی ہوگی، دین کی قدر کی ہوگی. اب آپ غور کیجئے، کیا مسجد کے اطراف میں اتنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہیں؟ نہیں. ڈیوٹی پر ہر آدمی آتا ہے. کیوں؟ یہاں پیسے مل رہے ہیں. پیسے مل رہے ہیں کہ نہیں؟ یہاں تو پیسہ نہیں مل رہا ہے. یہاں پیسہ نہیں مل، اگر یہاں بھی ملنا شروع ہو جائے، دیکھیے جگہ نہیں ہوگی، آپ کو پیچھے کرنا ہوگا دیوار کو. تو اصل چیز کیا ہے میرے بھائی کہ ہم اور آپ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کسی سے غافل نہیں ہے، کسی سے غافل نہیں. وہ مہلت تو دیتا ہے لیکن غفلت نہیں برتتا ہے، اور جب پکڑنے پر آ جاتا ہے پھر آپ اللہ اللہ کریں گے تو اللہ نہیں سنے گا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو نیک اعمال پر استقامت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.